تو کہتے میرا والد بہت بڑا مولانا تھا، دنیا سے چلا گیا، 30-35 سال گاؤں میں میرے والد نے تبلیغ کی۔ جب دنیا سے چلا گیا تو کہتے لوگ میرے پاس آ گئے کہ آپ ان کے بیٹے ہیں تو آپ نماز پڑھائیے۔ اس نے کہا بھائی میں مولوی نہیں، کہا نہیں، ولد العالم نصف العالم، عالم کا بیٹا آدھا عالم تو ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ اصرار، قبلہ آپ آ جائیے نماز پڑھائیے کا، اتنا احترام، عزت۔ اب جب لوگوں کی طرف سے عزت و احترام ملا، مجھے بھی شیطان نے اپنے قبضے میں لے لیا کہ کون سی بڑی بات ہے، سر پہ پٹکا رکھ لو، نمازی تو پڑھانی ہے، کون سی بڑی بات۔ ہاں، یہ آج بازار سے خریدے ہوئے پٹکے رکھنے والے بہت ملیں گے آپ کو کراچی میں۔ ہاں، 4 دن کسی مولوی کے ساتھ گزار لیے، 5 دن کسی خطیب کے ساتھ گزار لیے، آ گئے ممبر پہ کہ کون سی بڑی بات ہے، 4 قصے، 4 کہانیاں۔ اب کا نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اب فقہی مسائل تو آتے نہیں تھے مجھے، چلو نماز پڑھا لی، نماز تو ہر مسلمان کو آتی ہے، پڑھا لی۔ کوئی خاتون مسئلہ پوچھتی تھی، کوئی عرص کا مسئلہ، کوئی تقسیم اموال کا مسئلہ۔ اب جواب نہیں بھی آتا تھا نا تو الٹا سیدھا جواب دے دیتا تھا، اپنی طرف سے بنا دیتا تھا۔ ایک دن کہہ رہا آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، اپنے چہرے کو دیکھا داڑھی میں سفید بال آ گئے۔ میں نے کہا بندے خدا موت کے قریب ہے، اپنے امام کو کیا جواب دے گا؟ جس دین کے لیے حسین نے اپنا سر قلم کروا دیا، تو آج اسی دین کا مذاق بنا کے لوگوں کو غلط مسئلے بتا رہا ہے۔ کہہ رہا ہمت کی میں نے، ایک مرتبہ جب انسان ہمت کر لینا تو پھر خدا اسے اور بنا دیتا ہے۔ جب اپنی دنیا پہ، اپنی شہرت پہ، اپنے نام پہ، ہر چیز پہ بندہ کمپرومائز کر لے کہ بس آج سچ بولوں گا۔ کہتا ممبر پہ گیا، لوگوں کا لوگوں جمع ہو جاؤ، جمع ہو گئے کہ آج تک میں نے جتنے فقہی مسائل تمہیں بتائے سب غلط تھے، میں نہ مولوی ہوں نہ مجھے کچھ آتا ہے، تم لوگوں نے کہا میں آ گیا۔ لوگوں نے کہا مولانا صاحب مذاق نہیں کریے، کہ نہیں مذاق نہیں کر رہا، سچ مجھ یہ مسئلہ غلط بتایا، وہ مسئلہ کہ لوگوں کو غصہ آ گیا، مجھے اتار کے اتنا مارا انہوں نے، سیدھا گھر۔ اب اس گاؤں میں رہنا میرے لیے مشکل ہو گیا۔ بیوی کو میں نے تھوڑے پیسے دیے، میں نے کہا اپنے رشتہ داروں کے چلی جاؤ، میں تو جا رہا ہوں، کیونکہ اس گاؤں میں میرے لیے رہنا ممکن نہیں ہے۔ ہر چیز چھوڑی سچائی کے لیے، حق کے لیے۔ کہ تب جا رہا تھا نا تو راستے میں ایک نورانی وجود ملا، اس وجود نے مجھے کہا کہ اے جوان کہاں جا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں نے سچائی کی گاؤں والوں نے نکال دیا۔ اس نے کہا تہران چلے جاؤ فلاں مجتہد کے دروازے پہ، اور اس سے جا کے علل الشرائع کے احکام کی کتاب ہے وہ پڑھنا شروع کر دو۔ کہتا اس مجتہد کے دروازے پہ گیا، اس مجتہد نے فلاں مدرسے میں بھیجا، وہاں مجھے حجرہ مل گیا، کمرہ مل گیا، بہترین استاد مل گئے۔ اب اس مجتہد نے کہا کہ تم میرے پاس کیسے پہنچے؟ کہتا میں ڈیلی ان سے درس پڑھنے جاتا تھا۔ ایک دن اس مجتہد نے تیاری نہیں کی تھی، تو میں نے کہا قبلہ لگتا ہے آپ کئی دنوں سے تیاری نہیں کر پا رہے۔ اس نے کہا نہیں تیاری ہے لیکن اتنی نہیں ہے۔ کہا نہیں مجھے کسی نے بتایا ہے کہ آپ نے دوسری شادی کی ہے، آپ کی ہوئی ہے نئی شادی، اور بیوی آپ کو کتاب اٹھانے نہیں دیتی۔ اس نے آپ کی وہ کتاب جو ہے چھپا کے رکھ لی ہے کہ مولوی صاحب زیادہ کتاب پڑھیں گے تو بیوی کو ٹائم نہیں دے پائیں گے۔ اس نے وہ کتاب چھپا لی ہے اور آپ کو کتاب پڑھنے نہیں دیتی۔ یہ پریشان ہو گئے مجتہد بھائی میرے گھر کی بات تجھے کیسے پتہ چلی؟ کہ میرا ایک دوست ہے جو مجھے بتاتا ہے۔ کہ کون ہے تیرا دوست؟ کہ جب اس کا من ہوتا ہے ملتا ہے، جب مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے دیتا ہے، جب مجھے کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے دیتا ہے۔ بڑا نورانی وجود ہے۔ یہ مجتہد کہتا ہے مجھے تجسس ہوا، یہ کون ہے؟ کہتا ہے میں نے اپنا پورا قصہ سنایا، گویا اس کو یقین ہو گیا کوئی بہت بڑی شخصیت ہے۔ اس نے کہا ایک زحمت کرو، اپنے دوست سے کہنا جس دن وہ کہے میں ملوں گا، جتنا ٹائم وہ دے میں ملوں گا، جس ٹائم پہ بولے گا میں آ جاؤں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بات کروں گا۔ انہوں نے آج تک میری کسی بات پہ مجھے نہ نہیں بولا۔ کہتا ہے 2 دن کے بعد آیا، اس جوان کی آنکھوں میں آنسو۔ کہ کیا ماجرا ہے؟ کہ ابھی میں کہنا چاہتا تھا پر گویا میری زبان پہ تالے لگ گئے تھے، میں ان سے آپ کی عرضی بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بس اتنا مجھے بولا کہ جا کے اس مجتہد کو بول لو اگر ہم سے ملنا ہے تو کوئی ایسا کام کرے جو اس جوان نے کیا تھا، پھر تمہیں ہم سے ملنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تیرا امام خود تجھ سے ملنے کے لیے آ جائے گا۔ سب نے حسین کو خط لکھے،
لیکن ایک تھا جسے حسین نے خط لکھا. ہاں مقام تعجب نہیں، حسین حبیب کو خط لکھ رہے ہیں. حرم امام موسیٰ کاظم جاؤ گے، وہاں پہ شیخ مفید کی قبر ہے. ان علماء کی قبور کی زیارت کیا کر. شیخ کو امام زمانہ نے خط لکھا تھا. ہاں حبیب کو حسین نے خط لکھا، اور عبارت وہی تھی کہ آئے حسین کے بھائی حبیب. اور امام نے کہا اے حجت خدا کے بھائی شیخ مفید، یہ مقامات مل سکتے ہیں اگر انسان دنیا کے لیے دین کا سودا نہ کرے. سنگل 1% بھی کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے. اگر ولایت کے رہنے والے ہو تو یقیناً امام زمانہ فرماتے ہیں پھر تجھے زحمت کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود تجھ سے ملنے کے لیے آتے ہیں. یہی تو کمال ہے نا. فرمایا جب حسین کی مجلس میں آؤ تو یہ مت سمجھو تم خود آئے ہو، ہم نے تجھے بلایا ہے. جو بھی خیر تمہاری طرف آتا ہے وہ اللہ کی طرف ہے، اور جو بھی شر تمہاری زندگی میں آتا ہے وہ تمہاری اپنی طرف سے. تو فرمایا اپنے قلوب میں امام زمانہ کی حکومت اور ولایت کو زندہ کرنے کی کوشش کرے کہ اس اعضاء پر غیر اللہ کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، صرف پروردگار عالم کی حکومت ہو. یہ زبان جب ذکر خدا کرتی ہے تو اس وقت اس پر کس کی حکومت ہوتی ہے؟ اللہ کی حکومت. جب آنکھیں قرآن دیکھتی ہیں، کوئی حلال منظر دیکھتی ہیں، اللہ کی حکومت ہے. تو ایک لمحہ بھی یہ قنوتوں میں دعا کیا کرے نا کہ پروردگارا الہی لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین ابدا، اے خدا ایک لمحے کے لیے بھی مجھے خود سے کبھی دور نہ کرنا. دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے آقا کی مظلومیت پہ.